اچھا، کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آج کی جو جدید اسلامک بینکنگ ہے اس کی جڑیں دراصل 1400 سال پرانے ایک بہت ہی سادہ لیکن کمال کے ذہین آئیڈیا میں ہیں؟ چلیں آج اسی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بینکنگ کی ایک بنیادی پہیلی کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ مطلب ایک طرف تو بینک ہمارے پیسوں کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہی بینک اسی پیسے کو آگے کاروبار میں بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جدید مالیاتی پہیلی کا حل آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود تھا جو اپنی حکمت اور دیانتداری کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی، جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور جن کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ ان کی ایمانداری کی شہرت سوچیں ذرا، دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے کا تصور کریں جب کوئی بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنی سب سے قیمتی چیزیں، اپنی دولت، سب کچھ حفاظت کے لیے ان کے پاس لایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا مال بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ لیکن کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ یہاں آتا ہے۔ جب لوگ ان کے پاس اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھوانے آتے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ کم از کم اس طرح تو بالکل نہیں جس طرح لوگ سمجھ رہے تھے۔ اب ان کے اس فیصلے کے پیچھے ایک بہت گہری مالیاتی حکمت چھپی ہوئی تھی، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دو اسلامی اصطلاحات امانت اور قرض کے درمیان کا بنیادی فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امانت کی۔ امانت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے بینک کا کوئی سیفٹی ڈپازٹ باکس ہوتا ہے۔ ہم اپنی کوئی چیز وہاں رکھتے ہیں، بینک اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن بینک اسے کھول کر استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ چیز بس حفاظت کی نیت سے وہاں پڑی رہتی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ہے قرض۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والے کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اس پیسے کو استعمال کرے، لیکن ساتھ ہی اس پر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے پوری کی پوری رقم واپس کرنی ہی کرنی ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے نا؟ امانت میں رکھا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ضائع ہو جائے تو واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دوسری طرف قرض میں دیا گیا پیسہ استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اس کی واپسی کی 100% گارنٹی ہوتی ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے اسی باریک فرق کو استعمال کیا اور ایک کمال کا حل نکالا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ پیسہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ قرض کے طور پر لوں گا۔ اس ایک فیصلے سے دو زبردست فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ پیسہ جمع کروانے والے کو اس کی واپسی کی پوری گارنٹی مل گئی، اور دوسرا یہ کہ اس پیسے کو تجارت میں لگا کر معیشت کو فائدہ پہنچانے کا دروازہ بھی کھل گیا۔ تو بات سمجھیں، یہ صرف نام بدلنے والی بات نہیں تھی، یہ تو ایک انقلابی سوچ تھی۔ بس ایک فیصلے سے انہوں نے دو بڑے مسئلے ایک ساتھ حل کر دیے، ایک پیسے کی حفاظت کا مسئلہ اور دوسرا اسے معیشت کے لیے کارآمد بنانے کا مسئلہ۔ چلیں اب ذرا وقت میں تیزی سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانا اصول آج کی جدید اسلامک بینکنگ کی بنیاد کیسے بن گیا۔ اور جب ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو جو مماثلت نظر آتی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ دیکھیں، جس طرح سیدنا زبیر نے پیسے کو قرض سمجھا، بالکل اسی طرح آج کے اسلامی کرنٹ اکاؤنٹس بھی قانونی طور پر قرض ہی مانے جاتے ہیں۔ دونوں میں پیسے کی واپسی کی 100% گارنٹی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ان فنڈز کو آگے شریعت کے مطابق کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ بنیادی اصول ہے، وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج اسلامی بینک ہمارے ڈپازٹس کی مکمل ضمانت دے پاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہی فنڈز کو آگے مختلف مالیاتی سرگرمیوں میں بھی استعمال کر پاتے ہیں۔ تو یہ تاریخی مثال ہمیں ایک بہت ہی زبردست سبق سکھاتی ہے، وہ یہ کہ ایک مضبوط مالیاتی نظام ہمیشہ دو ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک جمع کروانے والوں کے لیے مکمل تحفظ اور دوسرا ملک کی معیشت کے لیے سرمایہ کا بہترین استعمال۔ اور یہ کوئی صرف تھیوری نہیں تھی، یہ نظام حقیقت میں بے حد کامیاب بھی تھا۔
اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی جائیداد سے 22 لاکھ درہم، جی ہاں 2.2 ملین درہم کے برابر قرض ادا کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈز کتنے شاندار طریقے سے استعمال ہوئے تھے۔ اور اس طرح یہ حل اسی پہیلی کا جواب ہے جہاں سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی۔ یہ ایک ایسا شاندار فریم ورک ہے جو ایک طرف اعتماد کو بھی قائم رکھتا ہے اور دوسری طرف معاشی ترقی کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں ایسی اور کتنی ہی حکمت کی باتیں چھپی ہوں گی جو ہماری آج کی اس جدید دنیا کے بڑے بڑے مسائل کا حل بن سکتی ہیں۔